الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خارجیوں کے ساتھ ایک بڑی زبردست جنگ ہوئی ہے نہروان. جنگ ختم ہو چکی ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشویش میں ہیں، سوچ رہے ہیں کہ جن سے ہم نے لڑائی کی ہے یہ کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، توحید کا دعویٰ کرنے والے، تہجد گزار اور عبادت گزار لوگ ہیں. کہیں ہمیں لڑنے میں کوئی مغالطہ تو نہیں ہوا؟ کیا یہ واقعتاً وہی لوگ ہیں جو خارجی ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اہمیت نہیں دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دل سے تسلیم نہیں کرتے؟ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اور یہ بات سنائی، ان خلیلی اخبرانی، یقیناً میرے گہرے دوست، میرے دلی دوست نے مجھے خبر دی ہے، ان قائد ہؤلاء رجل مخدج الید، کہ ان لوگوں کا جو قائد ہوگا اس کا ہاتھ مفلوج ہوگا، پیرالائزڈ ہوگا، اور جیسے پستان ہوتا ہے اس طرح سے اس کا ہاتھ جو ہے وہ اس طرح ہوگا، یہ نشانی ہے اس کی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جاؤ جہاں یہ مقتول پڑے ہوئے ہیں ان میں تلاش کرو کہ کوئی ایسا مقتول ہے جس کا ہاتھ مفلوج ہو. لوگ گئے، تلاش کیا، واپس آ کر جواب دیا کہ ہم نے تلاش کیا ہے، لم نجد ہو، ہم نے اس شکل و صورت والا، اس حیث والا شخص نہیں دیکھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ پھر تلاش کرو. لوگ گئے، مقتولین کو ادھر ادھر کیا، تلاش کیا، لیکن مفلوج ہاتھ والا شخص انہیں نہیں ملا. آ کر جواب دیا لم نجد ہو، ہم نے اسے نہیں پایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ پھر تلاش کرو. تیسری مرتبہ بھی انہوں نے بتایا لم نجد ہو، ہم نے نہیں پایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فواللہ ما کذبت ولا کذبت، بس اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے. یعنی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے. مسند احمد میں جلد 1 صفحہ 191 اور صفحہ 297 پر یہ روایت موجود ہے.
آخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے، بنفس نفیس تشریف لے گئے اس میدان میں جہاں مقتول پڑے ہوئے تھے، اور حکم دیا اس لاشے کو ایک طرف کرو، اس لاشے کو ایک طرف کرو، اس لاشے کو ادھر سے ہٹاؤ۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ مفلوج ہاتھ والا شخص جس کی نشاندہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ شخص مل گیا۔ اسی وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ، اللہ کی شان بہت بلند ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ نے سچ کہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ ذرا رکیں، توجہ کریں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بتلایا تھا کہ ان خلیلی اخبرنی، مجھے میرے گہرے دوست نے خبر دی ہے۔ خبر تو دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں کہا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا؟ اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے بغیر بات نہیں کرتے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے تو اللہ کی وحی سے خبر دی ہے۔ اس لیے جب وہ مفلوج ہاتھ والا شخص مل گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہ نشانی بتا رہے ہیں مجھے بتائیں قرآن مجید کے کس پارے میں، کس سورت میں، کس آیت میں یہ نشانی موجود ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا، اور اس پر ایمان لائے، یقین کیا۔ لوگوں نے 3 مرتبہ آ کر بتلایا کہ اس نشاندہی والا شخص نہیں مل رہا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا فواللہ ما کذبت ولا کذبت، بس اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے۔ اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دین ہے، شریعت ہے، حجت ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے، اور اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا یہی ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو وہ دین اور شریعت جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں، اللہ ایک حکم دے رہا ہے لیکن اس کی تفصیل نہیں بتا رہا۔ اللہ بھولتا نہیں ہے، بھٹکتا نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جو تفصیل ہے وہ بھی وحی کے ذریعے سے تمہیں معلوم ہوگی، اور وہ تفصیل کون بتائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 196، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اب یہ بتاؤ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ ہر شخص پر فرض ہے؟ حج کے مناسک کیا ہیں؟ تفصیل کیا ہے؟ قرآن اس بارے میں خاموش ہے۔ اس کے بارے میں کون بتائے گا؟ کس نے وضاحت کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی۔ چنانچہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے اور سنن نسائی میں اس شخص کا نام موجود ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تم حج کرو، ایک شخص جس کا نام نسائی میں آتا ہے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افی کل عام، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھ سکتے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہہ دینا ہر سال حج کو فرض کر دیتا۔ حالانکہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان وہی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اس کے جو ترتیب ہے، مناسک ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن میں تفصیل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، روحا ایک جگہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک وقت کو دیکھا اور پوچھا من القوم، تم کون لوگ ہو؟ قالوا المسلمون، انہوں نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں ایک عورت چھوٹے بچے کو اٹھاتی ہے اور پوچھتی ہے ارے ھذا حج، کیا اس کے لیے حج ہے؟ قال نعم ولک اجر، فرمایا ہاں اور تیرے لیے اجر ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الحج میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بچے، خیر القرون میں سب کا عقیدہ یہی ہے کہ شریعت، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ عورت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مسئلہ پوچھ سکتی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مسئلہ پوچھ سکتی تھی، کسی اور صحابی سے مسئلہ پوچھ سکتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو عورت نے اپنا بچہ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ارے ھذا حج، کیا اس کے لیے حج ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ ان کا ایمان ہے، یقین ہے کہ دین، شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آپ نے فرمایا نعم، ہاں، ولک اجر، اور تیرے لیے اجر ہے۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں مجھے بتائیں، قرآن کی کس صورت میں، کس آیت میں یہ حکم موجود ہے؟ اس عورت نے نہیں کہا، اس لیے کہ اس کا یہی ایمان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے بغیر بات نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں۔ بنو نذیر ایک قبیلہ ہے، یہودیوں کا قبیلہ، بدعہد قبیلہ، بڑا شاطر قبیلہ، اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن۔ جب ان کی بدعہدی سامنے آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سامان لے کر جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اور آپ نے حکم دیا کہ ان کے جو درخت ہیں کچھ درخت کاٹ دیے جائیں اور جلا دیے جائیں، اور کچھ درخت جو ہیں وہ رہنے دیے جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ نے کچھ درخت جلائے اور کچھ کو رہنے دیا۔ لوگوں نے شور مچا دیا،
کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن کی دعوت دینے والا، سلامتی کا پیغامبر، لوگوں کے ساتھ غمخواری کا دعویٰ کرنے والا، اور دیکھو یہ پھلدار درختوں کو جلانے کا، کاٹنے کا حکم دے رہا ہے۔ لوگوں نے جو منافق تھے اور یہودی تھے انہوں نے خوب پراپیگنڈا کیا، شور مچانا شروع کر دیا۔ اللہ نے سورہ حشر آیت نمبر 5 نازل کر دی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ، جو درخت تم نے کاٹے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، ان کے تنوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے۔ لینا کہتے ہیں ان درختوں کو، عجوہ اور برنی کھجور کے علاوہ جو درخت ہیں وہ لینا کہلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے منکر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو وہی نہیں جانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، مجھے وہ یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درختوں کو کاٹنے کا، جلانے کا حکم دیا وہ قرآن مجید کی کس آیت میں ہے، کس سپارے میں ہے، کس صورت میں ہے؟ کوئی دنیا کا سکالر جو اپنے آپ کو سکالر جانتا ہے اور حدیث کا دشمن اور منکر ہے نہیں دکھا سکتا، جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 5 میں، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ، کہ جو درخت تم نے کاٹے یا نہیں کاٹے یہ اللہ کے حکم سے تھا، وہ اللہ کا حکم دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے؟ نتیجہ کیا نکلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی وحی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اپنی خواہش کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں اللہ کی وحی ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی صورت میں بیان کر رہے ہیں وہ وحی۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی دعوت ہے، جو اس دعوت کو قبول کرتا ہے نجات اسی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں بیان کر رہا ہے آیت نمبر 3 میں، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اعلان اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن، کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے بیزار ہے۔ جامع ترمذی میں کتاب التفسیر میں روایت موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج اکبر کیا ہے؟ مسئلہ سمجھ لیں، ہمارے ہاں بات یہ چلتی ہے کہ جس دن حج ہو اور جمعہ ہو اس کو شاید حج اکبر کہتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ نتیجہ کیا نکلا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے فرد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، عشرہ مبشرہ، قطعی جنتی، عربی دان، متقی پرہیزگار، قرآن مجید کو سمجھنے سے قاصر ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ حج اکبر کیا ہے؟ میرے بھائیوں، کسی امتی کو صحابی کے بعد تابعی ہو، تبع تابعی ہو، کوئی امام ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ صحابی کے برابر نہیں ہے، اور صحابی اعلیٰ درجے کا صحابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے،
قرآن مجید کی آیت کو سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی. بات کس سے پوچھ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر، یوم النحر 10 ذی الحج کو نحر کیا جاتا ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں. فرمایا یہ حج اکبر ہے، کیونکہ اس 10 ذی الحج کو سب سے اہم ترین عمل جانوروں کو ذبح کرنا، طواف زیارت، کنکریاں مارنا اور سر کے بال منڈوانا، یہ اہم امور طے پاتے ہیں. اس لیے 10 ذی الحج کا دن یہ حج اکبر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ فرما رہے ہیں یوم النحر قرآن مجید کی کس آیت میں ہے؟ اس لیے نہیں پوچھا کہ ان کا یہ ایمان ہے، اے عزیز کا یہی ایمان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سورہ الفتح آیت نمبر 27 میں بیان کرتا ہے کہ یقیناً تم مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سر کے بال منڈواؤ گے اور کینچیوں سے کاٹو گے. قرآن مجید میں جتنے احکام ہیں مذکر کا صیغہ ہوتا ہے اور عورتیں اس کے تابع ہوتی ہیں. اب قرآن کی اس آیت کے تحت کیا عورتیں اپنے سر کے بال حج عمرے کے موقع پر منڈوائیں؟ اس طرح کے ساتھ بال اپنی منڈوائیں؟ وہ قرآن مجید کی آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ سر کے بال اس طرح سے منڈوانے ہیں یا کینچیوں سے کٹوانے ہیں. سنن نسائی میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی النساء، عورتوں پر سر کے بال منڈوانا نہیں ہے، انما علی النساء التقصیر، عورتوں کے ذمے ان کے سر کے بال وہ کینچی کے ساتھ تھوڑے سے بال اپنے کاٹیں گے. قرآن مجید نے جو بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ساتھ اس بات کو سمجھایا. کسی صحابی نے، کسی صحابیہ نے یہ اعتراض وارد نہیں کیا کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن میں دکھا دیں. اس لیے نہیں کہا اور کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا، اس لیے کہ ان کا ایمان ہے. ان هو الا وحی یوحى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے بغیر بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں بیان کر رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، باجماعت نماز ادا کرو. نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس کو کتاب الجمعہ باب الخطبۃ علی المنبر اس میں اس کو لائے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ گئے، قبلہ رخ ہو گئے، نماز پڑھی، صحابہ نے پیچھے صفیں باندھی، نماز ادا کی، آپ نے رکوع کیا، قیام کیا، اور جب سجدے کی باری آئی رجل سہترا، الٹے پاؤں آپ پیچھے پھر آئے اور آپ نے منبر کی جڑ میں نیچے اتر کر آپ نے سجدہ کیا، پھر منبر پر چڑھ گئے اور نماز پوری کی. سلام پھیرنے کے بعد فرمایا ایھا الناس انما صنعت ھذا، اے لوگو میں نے یہ اس لیے کیا ہے لتأتموا بی، تاکہ تم میری اقتداء کرو، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي، اور تاکہ تم میری نماز جو ہے وہ سیکھ لو.
کسی ایک صحابی نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ آپ سکھلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ہمیں اس کی وضاحت قرآن میں دکھا دیں۔ کوئی حدیث کا انکار کرنے والا، کوئی حدیث میں شک و شبہ کرنے والا، حدیث کو وہی نہ جاننے والا، حدیث کے ساتھ مخلص نہ ہونے والا، حدیث میں تردد کرنے والا، شک و شبہ کرنے والا، قیامت تک آپ کو یہ نہیں دکھا سکتا کہ کسی ایک صحابی نے بھی یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہہ رہے نماز قائم کرو، طریقہ بھی ہمیں قرآن سے دکھاؤ۔ نہیں کہا، اس لیے کہ ان کا ایمان یہی ہے اور ہمارا ایمان اور ہماری دعوت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قانون ہے، دین ہے، شریعت ہے، حجت ہے، قابل تسلیم۔ ایسے اللہ حکم دے رہا ہے کہ زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے لیے نصاب کیا ہے؟ کس نصاب پر زکوٰۃ دینی ہے؟ کتنے سونے پر زکوٰۃ ہے؟ کتنی چاندی پر زکوٰۃ ہے؟ کتنے اونٹوں پر زکوٰۃ ہے؟ کتنی بکریوں پر زکوٰۃ ہے؟ کتنی گائیں ان پر زکوٰۃ ہے؟ اور جو غلہ اگتا ہے، غلے پر زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ عشر کیا ہے؟ قرآن مجید بھی اس بارے میں خاموش ہے۔ اللہ بھولا نہیں، بچتا نہیں ہے۔ یہ باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کو کتاب الزکوٰۃ اور باب زکوٰۃ الغنم میں لائے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علاقے کا نگران مقرر کیا اور ان کو حکم نامہ بھیجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حکم نامے کو شروع کیا اللہ کے نام کے ساتھ اور پھر اس میں لکھا هذه فریضۃ الصدقۃ التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین۔ یہ وہ فریضہ زکوٰۃ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ والتي امر اللہ بها رسولہ، اور یہ وہ ہے جس کا حکم اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ دنیا کا کوئی پڑھا لکھا باتیں سننے والا، کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیل وضاحت قرآن مجید میں ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تحریر میں کیا لکھ رہے ہیں؟ والتی امر اللہ بها رسولہ، یہ وہ احکام ہیں جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، قرآن میں ہے نہیں، کہاں دیے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اور حدیث وہی ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی عقیدہ ہے، اور کسی ایک صحابی نے، کسی ایک تابعی نے جو ان کے دور میں ہے یہ اعتراض وارد نہیں کیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن کی کس آیت میں۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی دلائل آپ قرآن حدیث کے سامنے رکھیں گے، اللہ کے فضل سے آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح سے نظر آئے گی، تم آپ کے لیے واضح ہوگی کہ الحمدللہ اہل حدیث کا عقیدہ قرآن حدیث کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے، تابعین کا عقیدہ ہے، خیر القرون میں یا ہر دور میں جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کے ساتھ وہی عقیدہ ان کا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ جمعہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن اذان کہہ دی جائے، اذان کے کلمات، اذان کے الفاظ، کوئی منکر حدیث، کوئی حدیث میں شک و شبہ کرنے والا
حدیث میں تردد کرنے والا قرآن میں دکھا سکتا ہے؟ اذان کے الفاظ قرآن میں نہیں ہیں، اور اذان اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دی جائے، اذا نودی للصلاۃ بیوم الجمعہ، جب جمعے کے لیے اذان کہہ دی جائے۔ اذان کے الفاظ قرآن میں نہیں ہیں، کس نے بتلائے؟ سنن ابی داؤد، صحیح سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے ہیں، حدیث نمبر 500 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اذان کا طریقہ سکھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر محبت اور شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھا اور ترجیح والی اذان سکھائی اور فرمایا ان کان صلاۃ الصبح، اگر صبح کی نماز ہوگی تو اس کے لیے تمہیں کیا کہنا ہے؟ قلت الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اذان میں تم لوگوں نے بھرتی کر دی ہے علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل، تو لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جناب الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اضافہ ہے جو تم نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں خوب توجہ کے ساتھ سن لو، یہ جہالت ہے، علمی ناواقفیت ہے، اللہ کے فضل سے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی ہے۔ سنن ابی داؤد، صحیح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 500 میں یہ موجود ہے کہ ان کان صلاۃ الصبح، اگر صبح کی نماز ہوگی قلت الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ کہے گا الصلاۃ خیر من النوم۔ ایسے ہی قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینوں کی گنتی ہے۔ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے یہی تقسیم اور یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 حرمت والے مہینے۔ کوئی منکر حدیث، کوئی حدیث میں تردد کرنے والا، حدیث کے ساتھ مخلص نہ ہونے والا، حدیث میں شک و شبہ کرنے والا یہ دکھا سکتا ہے کہ وہ حرمت والے 4 مہینے قرآن مجید کے کس پارے میں، کس صورت میں، کس آیت میں موجود ہے؟ نہیں دکھا سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس کو کتاب التفسیر باب قولہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اس کے تحت اس کو لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اپنی حیات کے ساتھ لوٹ آیا ہے۔ مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے، ان کا دل چاہتا لڑنے کو تو جو حرمت والا مہینہ ہوتا تھا اسے وہ غیر حرمت والا مہینہ سمجھ کر لڑائی شروع کر دیتے اور کہتے کہ جو غیر حرمت والا مہینہ ہوگا ہم 1 مہینہ حرمت والا اس کو تصور کر کے اس کا احترام کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب سن لو، سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا فرمایا رجب جو جمادہ اور شعبان کے درمیان۔ کسی ایک صحابی نے یہ اعتراض وارد کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دکھائیں کہ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب قرآن میں دکھائیں کہاں ہیں؟ میرے بھائیوں وہاں یہ بحث ہی نہیں ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے۔ آج تیرا دل مطمئن نہیں ہوتا حدیثیں سننے کے بعد، حدیثیں دیکھنے کے بعد
تیرے اندر ایک بھوک ہے، ایک پریشانی ہے، ایک خلش ہے کہ قرآن میں ہے؟ خوب سن لیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آنے کے بعد اپنے دل اور دماغ میں کوئی خلش پاتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے میں مخلص نہیں ہے، وہ اپنے ذہن کا پیروکار ہے، امتیوں کا پیروکار ہے، اکابر کا پیروکار ہے، اساتذہ کا پیروکار ہے، اور عزیز اللہ کے فضل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا ہے اور تسلیم کرتا ہے۔ انور شاہ کشمیری بہت بڑے عالم ہیں اناف کے، بہت بڑا نام ہے، فیض الباری صحیح بخاری کی انہوں نے شرح کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 395 پر لکھتے ہیں، ایک وتر کی حدیث صحیح بخاری میں پڑھنے کے بعد، حدیث کی صحت کو جاننے کے بعد 14 سال تک، کتنے سال؟ 2-3 سال نہیں، کتنے سال تک؟ 14 سال تک میں اس سوچ و بچار میں رہا کہ میں اپنے ایمان کی بات کو اس حدیث کے ساتھ کیسے مطابقت کر لوں، کیسے اس کی تطبیق کر لوں۔ 14 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سچا جاننے کے بعد دل سے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تطبیق سوچ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کہیں گے باتیں سخت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اللہ کی قسم ہمارے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہے۔ ہمارے دل میں محبت اسی کے لیے ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ مخلص ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد دائیں بائیں نہ دیکھے، برادری کو نہ دیکھے، اکثریت کو نہ دیکھے، ماحول معاشرے کو نہ دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے اور اس کو تسلیم کرے۔ اور اللہ قرآن میں یہی اعلان کر رہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے تمام نزاع، جھگڑے، اختلاف ان میں تجھے اپنا حکم فیصلہ کرنے والا نہیں مان لیتے، اور پھر فیصلہ بھی کیسے تسلیم کریں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر دیں ان کے دلوں میں کوئی گھٹن، ملال، تنگی، خلش، پریشانی کوئی واشف نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، دل کی گہرائیوں سے اس کو تسلیم کریں۔ میرے بھائیوں، قرآن کا یہی اعلان ہے، ہم کدھر جائیں؟ آپ ہم پر فتویٰ لگائیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے خوب سن لیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ قرآن پڑھے گا، گمراہ رہے گا، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، وہ فتنوں سے نہیں بچ سکتا۔ ہر نبی نے صحیح بخاری میں اور احادیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، ہر نبی نے۔ اور سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، صحیح سنن ابن ماجہ میں، کتاب السنہ، باب ذکر الخوارج، کہ دجال قرآن کے قاری، ان کا جو جمگٹا ہوگا، ان کی بڑی ٹولیاں ہوں گی، دجال ان میں سے نکلے گا، اس لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ مخلص نہیں ہے، قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہلکا جاننے والے خارجی، اس لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ مخلص نہیں ہے، قرآن اس کے گلے میں اٹکتا ہے، اس کے گلے کو گھوٹو دیتا ہے، گلا اس کا بند ہو جاتا ہے، قرآن اس کے نیچے نہیں اترتا، عمل کے وہ قابل شخص نہیں ہوتا جب تک وہ حدیث کے ساتھ مخلص نہ ہو۔ اس لیے دجال جو حدیث کو نہیں ماننے والے
حدیث کے بغیر قرآن کو پڑھنے والے لوگ ہیں، ان قرآن پڑھنے والوں کے مجمع کے اندر سے دجال نکلے گا۔ صحیح سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ مخلص ہے، وہ دجال کے فتنے سے بھی امن میں اور ہر فتنے سے وہ امن میں رہتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس کو کتاب الفتن میں اس روایت کو لائے ہیں۔ دجال آئے گا، لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، لوگوں کو وہ گمراہ کر دے گا۔ جو کچے عقیدے کے لوگ ہیں، جو مختلف قسم کے دم جھاڑ پر صرف یقین رکھتے ہیں، ہاں وہ شرکیہ ہو یا کیسا ہی ہو، اور اس کا عقیدہ شخص کا کیسا ہے یہ پرواہ نہیں کرتے، ایسے لوگ ٹھگ لیے جائیں گے، دجال کے ساتھ ہوں گے۔ وہ دجال کے ساتھ لوگ ہوں گے۔ اتنے میں ایک شخص آئے گا، دجال اسے کہے گا کہ تو مجھے رب مانتا ہے؟ وہ کہے گا تو کافر ہے، اور ساتھ ہی کیا کہے گا؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انک الدجال الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کی حدیث ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں میں بہترین شخص، افضل ترین شخص وہ ہوگا جو دجال کو کافر کہے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دے رہا ہوگا۔ دجال کو بڑی تکلیف ہوگی، اپنے حواریوں سے کہے گا کہ دیکھو میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں، اگر میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں اور پھر اس کو کھڑا کر دوں، تم مجھے مانو گے؟ میرے ماننے میں تمہیں کوئی شک و شبہ ہوگا؟ اس کے حواری کہتے نہیں، تو بالکل ہم تجھے رب مانیں گے۔ دجال تلوار کے ساتھ اس شخص کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اس کے اندر چلے گا، پھر اس کو کھڑا کرے گا اور پھر اس سے پوچھے گا کہ اب بتا مجھے رب مانتا ہے؟ میرے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے والا، حدیث کے ساتھ مخلص ہونے والا، اس کا ایمان اتنا پکا ہوگا، وہ ڈاماڈول نہیں ہوگا، متزلزل نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ آج جتنی بصیرت مجھے حاصل ہے کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے تو کافر۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ مخلص ہونے کے برکات ہیں کہ انسان ہر دور کے فتنوں سے بچ سکتا ہے، اور دجال کا فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے بھی کون بچے گا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ مخلص ہوگا، حدیث پر ایمان رکھنے والا، یقین رکھنے والا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، پیشہ ور مولویوں کی بات نہ مانو، اکثریت کو نہ دیکھو، برادری کو نہ دیکھو، ماحول معاشرے کو نہ دیکھو۔ اگر نجات چاہتے ہو، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہونا چاہتے ہو، امن اور سلامتی چاہتے ہو، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہی ہے، ہر دور میں، ہر حصے میں صحابہ نے ایسے مانا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے، اور صحیح ترغیب الترہیب میں 604 نمبر حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ پر چوکیدار، نگران مقرر کر دیا۔ اتانی آتن، اتنے میں نگرانی کر رہا تھا کہ ایک آنے والا آیا، فجعل یأکل من الطعام، اور وہ اس راشن سے، غلے سے، اس طعام سے لبے بھر کر لے جانے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کیا کہا، لأرفعنک إلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یقیناً تجھے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں تنگ دست ہوں، انی محتاج وعلی دین، میں تنگ دست ہوں، مجھ پر قرض ہے، میرے اہل و عیال ہیں، میرے بڑے مسائل ہیں، میرے حال پر رحم کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فرحمتہ فخلیت سبیلہ، مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اس پر رحم کیا اور اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے ساری بات بتلائی اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جب اپنی شکایت کی، تنگ دستی کی، مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، بات یہ ہے یقیناً اس نے جھوٹ کہا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فعرفت، میں نے یہ بات جان لی، انہ سیعود، کہ وہ یقیناً پھر آئے گا، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کہ وہ پھر آئے گا، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پھر آنے کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ مجھے قرآن میں دکھائیں، یا قرآن کی آیت دیکھ کر یقین کیا تھا؟ بتلاؤ، بات سمجھ نہیں آ رہی، پلے نہیں پڑ رہی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کی بات سن کر کہا تھا فعرفت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود، کس کی بات سن کر کہا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر۔ اس لیے کہ ان کا یہ ایمان ہے، یقین ہے، تیقن ہے، اور اہل حدیث کا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی وحی کے بغیر بات نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ پھر آیا، ابو ہریرہ نے اسے پھر پکڑا، پھر اس نے اپنی تنگ دستی کا ذکر کیا، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ 3 مرتبہ اس نے ایسے کیا، 3 مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں ایک بہت بڑی بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ اسلام کو شدت پسندانہ، دہشت گردانہ دین اور مذہب کہتے ہیں۔ رکو، ٹھہرو، گریبانوں میں جھانکو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو اور ٹٹولو اور اپنے آپ سے سوال کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے تحت جان چکے ہیں کہ یہ آنے والا شیطان ہے، لیکن انسان کے روپ میں شیطان اپنے آپ کو جب پریشان اور تنگ دست بتا رہا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم کھا کے ترس کھا کے اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو نہیں روک رہے، نہیں ٹوک رہے کہ ابو ہریرہ یہ تو شیطان ہے، تو اس کو موقع دیے جا رہا ہے۔ کیا بات بتلائی؟ اے دنیا کے لوگوں، قیامت تک کے لیے بات سن لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے کتنے ہمدرد تھے، کتنے خیر خواہ تھے، انسانیت سے کتنی محبت کرنے والے تھے کہ ایک شیطان اگر انسان کے روپ میں آ کر اپنے آپ کو تنگ دست ظاہر کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اس کو موقع دیے جا رہے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں روک رہے، نہیں ٹوک رہے کہ ابو ہریرہ اس کو غلہ نہیں اٹھانے دینا، اس کے ساتھ نرمی نہیں کرنی۔ میرے بھائیوں، قرآن حدیث میں ایسے دلائل موجود ہیں کہ انسان اگر غور کرے تو یقیناً اسے پتہ لگے گا کہ اسلام امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، انسانیت کی خیر و بھلائی کا دین ہے، بہبود اور فلاحی کا دین ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پراپیگنڈا ہے، یہ لوگوں کے زہریلی باتیں ہیں، گمراہ کن باتیں ہیں کہ انسان کے اسلام کے اندر تشدد ہے، وحشت ہے، دہشت گردی ہے۔ ہاں، خوب سن لو،
اسلام اگر سزا دیتا ہے تو اس میں انسانیت کا فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ آپ نے قانون بنائے، آپ چور کو سزا دے، وہ ڈاکو بن کر آتا ہے، زخمی کرنے والا قاتل بن کر نکلتا ہے. اور اسلام کی سزائیں ایسی ہیں جسے سزا ملتی ہے پھر وہ جرم کے قابل نہیں رہتا. فائدہ کس کا ہے؟ بہتری کس کی ہے؟ امن کس کے لیے ہے؟ خیر و برکت کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے، انسانیت کے لیے. لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، اسلام کو پڑھا نہیں ہے، جانچا نہیں ہے، اس لیے اپنی جہالت کی وجہ سے وہ باتیں کرتے ہیں. تیسری مرتبہ جب اس نے کہا کہ میں تنگ دست ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اب میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا. ہر بار تو یہ کہتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ اب ابو ہریرہ بڑا پکا ہے، نہیں چھوڑے گا، کہنے لگا اچھا بات سن، میں تجھے ایک ایسی آیت بتاتا ہوں. اپنے بستر پر جاتے ہوئے اگر تو اس آیت کو پڑھ لے گا، اللہ کی طرف سے ایک محافظ تجھ پر مقرر ہو جائے گا اور صبح تک شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. آیت الکرسی اس نے بتا دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب دین کی بات سننے پر اس کو چھوڑ دیا، لیکن دین کی بات کو اس وقت تک دل میں جگہ نہیں دی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں دی. میرے بھائیوں، ہمارے سامنے کتنی خوش کن بات ہو، کتنی بہترین بات ہو، ہم متاثر نہیں ہوتے جب تک وہ بات اللہ کے قرآن کی نہ ہو اور جب تک وہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نہ ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ ایسے ایک آیت بتا گیا ہے. فرمایا وہ ہے جھوٹا، بات سچی کر گیا ہے. اب آیت الکرسی کی فضیلت کس وجہ سے اللہ نے فضیلت رکھی؟ وہ فضیلت بتا کوئی رہا ہے، لیکن اس فضیلت کی تصدیق کہ یہ واقعی حق بات ہے کس نے کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر روایت میں یہ موجود ہے وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ اس کو کیوں چھوڑا؟ نیکی کی، بھلائی کی، دین کی، خیر کی بات کی وجہ سے کو چھوڑا. اس لیے کہ صحابہ دین کے بارے میں، خیر کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں بڑے حریص تھے. اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور چٹولیں، ہم کس چیز کے لیے مخلص ہیں؟ میرے بھائیوں، اکثریت کا حال کیا ہے؟ کیا حاجی، کیا غیر حاجی، کیا نمازی، کیا غیر نمازی، کیا تہجد گزار، ذکر اذکار کرنے والا، اللہ کے دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ حرص کرنے والا نہیں ہے. حرص کرنے والا، طمع کرنے والا، بہت زیادہ اس کے دل میں چاہت ہو، یہ بات نہیں. نماز میں کھڑا ہے تو ذہن میں یہی خیال ہے کہ دکان میں جا کر کیسے گاہکوں کو لوٹنا ہے، کیسے مال جمع کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، کیسے مال بٹورنا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے اندر حرص دین کی نہیں ہے. رسمی طور پر ہم دیندار ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، ذکر اذکار کرنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، لیکن دین کی حرص وہ نہیں پائی جاتی. جن کے دلوں میں دین کی حرص ہوتی ہے ان کا انداز کوئی اور ہوتا ہے. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب مسلمان آ گئے، غریب مہاجر مسلمان. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال و دولت والے ہم سے آگے نکل گئے ہیں، مال و دولت والے ہم سے آگے نکل گئے ہیں. یصلون کما نصلی، وہ نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں. یصومون کما نصوم، روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں.
اور اسی طرح سے وہ سب کے خیرات کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. وہ غلام لونڈی آزاد کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسے کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور ایک روایت میں 10 مرتبہ پڑھنا بھی آتا ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. تو تمہارے اجر کو کوئی نہیں پا سکتا، وہی جو یہ کام کرے گا. اب یہ مہاجر غریب صحابہ نسخہ لے کر آ گئے، نسخے پر عمل شروع کر دیا. امیر لوگوں کو پتہ لگا، انہوں نے بھی محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، کوئی اور رسول ہے تو لا. اللہ کی قسم ہم سارے کے سارے اس کی پیروی کرتے ہیں. یہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر جس کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جا، پھر جس کو مرضی اپنا مشکل کشا حاجت روا مان، لیکن اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو رک ٹھہر، اس کلمے کی لاج رکھ، اس کلمے کے تقاضے کو پورا کر. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، اور اللہ کی عبادت کا صرف وہی طریقہ معتبر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغام دینے والے، احکام بتانے والے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا، عالم الغیب نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ شیطان. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دکھائیں کہ یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ساری یہ قرآن میں ہیں. ان کا تو ایمان ہی یہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ قرآن کی صورت میں ہے تو دین ہے، حدیث کی صورت میں ہے تو دین ہے اور شریعت. سلسلہ سیاح میں روایت موجود ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں ہیں، تھک گئے، راستے میں آرام کر رہے ہیں. بیدار ہوئے، بھوک نے ستایا. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو بھوک نے ستایا. ان کے ساتھ ان کا ایک خادم ہے، اس کو بیدار کیا اور کہنے لگے یہ تو ایسے سوتا ہے جیسے نبی سوتا ہے، یا ایسے سوتا ہے جیسے گھر والے سوتے ہیں کہ پرواہ نہیں ہوتی. میرے بھائیوں غور کرنا، ہم اپنی زبان کے کتنے بڑے بڑے تیر، کتنے بڑے بڑے زیر مسلمانوں کے اندر کھولتے ہیں. ذرا توجہ سے بات سننا. خادم کو اٹھایا کہ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہمیں کچھ سالن دے دے، بھوک ستا رہی ہے، ہم کچھ کھا لیں. خادم آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما دونوں نے بھیجا ہے، دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھوک ستا رہی ہے، کوئی سالن دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو سالن کھا چکے ہیں. خادم واقف آیا، سلسلہ سیاح میں روایت موجود ہے. کہنے لگا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے کہ آپ تو سالن کھا چکے ہیں. دونوں پریشان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سالن نہیں کھایا، ہم بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں. فرمایا تم نے یہ جو بات کی ہے کہ یہ ایسے سوتا ہے جیسے گھر والے سوتے ہیں، یہ تم نے اس کی غیبت کی ہے، اس کا گوشت کھایا ہے. والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لارا لحمہ بین انیابکما، میں تم دونوں کے کچلی والے دانتوں میں اس کا گوشت دیکھ رہا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر عمر، تم نے جو یہ کہا کہ یہ ایسے سوتا ہے جیسے گھر والے سوتے ہیں، میں اس کا گوشت تمہارے کچلی والے دانتوں کے اندر دیکھ رہا ہوں. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ ہمارا
دانت ہمارے، ہمیں تو نہیں پتہ لگ رہا کہ گوشت ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں کہا اور نہیں پوچھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہے، نہیں کہا، اس لیے کہ ان کا یہ ایمان ہے اور اہل حدیث کا یہ ایمان ہے میرے بھائیو، یہ نجات کی راہ ہے۔ فرقوں سے تائب ہو کر، ہر طرف سے منہ موڑ کر، امتیوں کی پیروی چھوڑ کر اور کسی اور نبی کے پیچھے بھی جا رہے ہو تو رکو، ٹھہرو، اس کے پیچھے آؤ جو پوری کائنات میں جتنی مخلوق تھی، اب ہے، قیامت تک ہوگی، سب کے سردار، سب سے افضل ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر دونوں کہنے لگے، یقین تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، گمان نہیں کیا، یقین ہو گیا کہ جو نبی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاستغفر لنا، ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، آج کتنی غیبتیں، کتنے بہتان، کتنی الٹی سیدھی باتیں آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے زبان سے نکالتے ہیں، نہ آپ ڈرتے ہیں، نہ آپ کو کوئی اللہ کا خوف ہے، اور یہ اتنی سی بات کہہ کے پریشان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے ہیں، فاستغفر لنا، ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمَا، میری دعا نہیں ہے۔ آپ غیبت کسی کی کر کے مولوی صاحب سے کہیں مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، جس کی غیبت کی ہے، جس کی برائی بیان کی ہے، اس سے جا کر معافی مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَاسْتَغْفِرْ لَكُمَا فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمَا، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کے فرمان پر ایمان لاؤ، اللہ کے قرآن پر ایمان لاؤ۔ قرآن ہے اللہ کی طرف سے وحی ہے، حدیث ہے اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور قرآن میں سورہ نجم کی 3 اور 4 آیت میں اللہ یہی سمجھا رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں۔ یہ آخری بات توجہ سے سننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوقات میں سب سے افضل اور سب کے سردار ہیں، اگر وہ بھی خواہش سے بات کریں گے ان کی بات دین نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ وما ينطق عن الهوى، کہ میرا نبی جو ہے یہ بھی خواہش سے بات نہیں کرتا۔ اور جب قرآن حدیث سے ٹکرانے والی باتیں تیرا پیر، تیرا فقیر، تیرا مولوی، تیرا عالم، تیرا امام، تیرا محدث، تیرا فقیہ کرتا ہے تو وہ خواہشات نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرا نبی بھی خواہشات سے بات نہیں کرتا، اس لیے کہ خواہشات دین نہیں ہے، دین اللہ کی وحی۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، سورہ زخرف میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ وحی کو مضبوطی سے تھام لے، یقیناً تو صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ دعا کرتے یا نہیں کرتے؟ دل سے دعا کریں اور یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہی صراط مستقیم ہے، قرآن حدیث صراط مستقیم ہے۔ فرقوں سے نکل آؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، قرآن اور حدیث پر ایمان لاؤ، یہ نجات کی راہ ہے، یہی سلامتی کی راہ ہے، اور ہماری یہی دعوت ہے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھے محترم جناب پروفیسر ریحان معظم صاحب، ہماری جماعت کی اور مسلک اہل حدیث کا یہی طلوع امتیاز ہے، جب بھی بات کی جاتی ہے قرآن و حدیث کی بات کی جاتی ہے، اب میں بلا تاخیر دعوت کتاب دیتا ہوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، اہل حدیث یوتھ فورس کے مرکزی جنرل سیکرٹری محترم جناب حافظ فیصل افضل شیخ صاحب کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب حافظ فیصل افضل شیخ صاحب، پہلے ان کا نعروں کے ساتھ استقبال کیجیے۔
نعرہ تکبیر. آواز نہیں آئی؟ اللہ کے نام کی آواز ہے، دور تک جانی چاہیے. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، شان صحابہ، اہل حدیث یوتھ فورس. اب بلا تاخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حافظ فیصل افضل شیخ صاحب. ان کے بعد ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب محترم جناب حافظ خالد سیف اللہ صاحب کا خطاب ہوگا انشاءاللہ العزیز. اسی طرح دیگر علماء کرام بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں. صاحبزادہ ابو بکر سلطان یزدانی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ہمارے نام سے لڑ رہا ہے یہ گردے کے دوران، ہمارا عزم ہے جواں، ہمارے ساتھ چلو. اب آتے ہیں محترم جناب حافظ فیصل افضل شیخ صاحب.